آج کل زمانے میں ہمارے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو میری سمجھ میں آئے گا میں اس کو مانوں گا. تو یہی اسی عقل سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دو خدا ہوں؟ نہیں ممکن نہیں، عقل کے لحاظ سے ممکن نہیں بنتا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہے. ابھی میں یہاں بیٹھے ایک ساتھ بیٹھا بندے بیٹھ جائے بولنے کے لیے، دونوں بول رہے ہیں، کون سنے گا؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ کسی کو نہیں آئے گی سمجھ میں، ایک بولے گا. اسی طرح اس اتنی بڑی کائنات کا نظام بھی ایک ہی چلا گیا. واضح طور پر عقلی طور پر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اگلے سے کیا بیان کی؟ اللہ الصمد. اب یہ ہے اللہ بے نیاز ہے. یہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اردو میں ترجمہ کریں اور آسان سے اردو میں تو اللہ بے پرواہ ہے. مطلب سجدے کرتے ہو پر نہیں کرتے ہو، نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. سود کھاؤ، جو کچھ کرنا ہے، جو تمہیں کیپیسٹی میں جو اس نے تمہیں دی ہے نا، اس معاملے میں تم سے بے پرواہ ہے. تمہارے پر عذاب نہیں آ رہے، تمہارے اوپر مصیبتیں نہیں آ رہی، اور اسی بارے تم جنت میں جاؤ دوزخ میں جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو مطلب جو ٹوٹل ہماری جو کیپیسٹی وہ 1 فٹ ہے نا، ہم 1 فٹ پہ کھڑے ہوئے نا، دونوں پاؤں کو ملا لیں 10 انچ والے جگہ بندی جو زمین سے ہمیں گھیری ہوئی. اس کے بعد کچھ بھی ہے نا، آگے ہوا کے اندر ہے، زمین پر ہم نے 2 پاؤں رکھے ہیں، اس پاؤں کے اوپر ہم کھڑے ہوئے. ٹوٹل زمین پر ہماری اتنی جگہ ہے، 2.5 گز، لوگ بولتے ہیں 2.5 گز زیادہ ہے بھائی، اتنی جگہ ہے ٹوٹل جہاں پہ کھڑا ہوں، یہ جگہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، بے پرواہ، کوئی وقت نہیں ہے اس کی نظر میں کسی پہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، تمجید کریں، اور بس وہ بے پرواہ ہے. اس نے ہم پہ احسان کیا، انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا کرم ہے. اگر کوئی یہ کہہ کے نمازیں پڑھے کہ اللہ کو اس نمازوں کی ضرورت ہے تو بتائیں کیا وہ درست ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ باؤنڈ بھی نہیں ہے. اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے، ہاں ہم کہتے ہیں نا اللہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کبھی نہیں کرے گا. فتویٰ لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، فتویٰ لگاتے ہیں جدید لوگ ہیں نا ہم لوگ، 5G کے دور میں جیتے ہیں. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو باؤنڈ کیسے کر سکتا ہے؟ بے پرواہ ہے. آپ کو معاف نہ کرے، اس کو معاف کر سے کیا کریں گے آپ؟ اس کی مرضی ہے نا. صبح میں آپ امیر، رات میں غریب. صبح غریب، رات میں امیر، اتنا بدل گئی 1 منٹ کے اندر. اچھا اچھے بھلے کام ہونے تھے ایک دم نہیں ہوئے. آپ نے پوری محنت کی، آپ نے کہا امتحان دینا ہے، فیس بھی جمع کروائی، اچھے ٹیچر سے بھی پڑھا، پیپر کٹے مارکس رکھ دی. کیا کیا؟ سینٹر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، آپ نہیں پہنچے. سینٹر پہنچ بھی گئے، جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ، پیپر آپ کا اس سے میں ہمیں چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں میں نے کیا، میں نے کیا. تو اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. اور بے نیاز کی تعریف کیا ہے؟ بے نیاز کی تعریف یہ ہے کہ وہ اگر نہ چاہے تو کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اور اس کا کام کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ارادہ کر دیتا ہے نا کسی کا، تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے تاکہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے. پوری دنیا مل کر بھی ایک شخص کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندے میرا کام رکوا دیا. اب ہم قرآن میں آیت پڑھتے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ کی ذات سے ہے. ہم نے فلاں بندے نے میرا کام رکوا دیا، فلاں نے مجھے کپڑے سے نکلوا دیا، فلاں نے میرا رشتہ نہیں ہونے دیا، فلاں نے ہمارا مقام رکوا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ہم چیزوں کو سوچ ہی نہیں رہے کہ جو چیز اللہ کو منظور ہی نہیں ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کے ذریعے رکوا دی. اور اس کے الٹ بھی چلے جائیں، فلاں بندہ بڑا مہربان ہے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اس نے میرا یہ والا کام کر دیا، اس نے میری یہ والی بات مان لی. اللہ نے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا تو بندہ بھیج دیا، اس نے کام کروا دیا. تو سمجھے اللہ کو، اللہ کی صفت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. ہم اللہ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. مجھے تو آج کل کے زمانے میں گناہ گاروں سے زیادہ نیک لوگوں سے خوف آتا ہے. گناہ گار پھر بھی
गुनहगार होते हैं उनका कद जो है ना सर झुका हुआ होता है, नेक थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है, एरोगेंट होते हैं थोड़ा सा, नेक में तो नेक भाई हम तो पागल के नमाज़ी हैं, हम जो अज़कार बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इस तरह की बात है। मतलब क्या मतलब अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं आप? तो अल्लाह बेनियाज है, आप अल्लाह की उसकी राह में 1 रुपया दे 1 लाख रुपया दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी पूरी रात बैठ के नवाफिल के ढेर लगा दें उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उसको? जो भी पड़ेगा अगर इंसाफ मैं बदला लूंगा फला चीज का, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया लेकिन नहीं मैं इंसाफ करूंगा, मैं तो हक, अल्लाह का भी हक है ना, अल्लाह ने कहा है कि यूं जिंदगी गुजारो, हमने कहा नहीं यूं भी हो सकता है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ने तो ये देखना है कि उसने अच्छे अमाल की कदर की है, अल्लाह ने ये देखना है, अल्लाह ने ये नहीं देखना हाँ या उसको जरूरत नहीं, वो बाउंड नहीं है। अब ये होगा अब ये उससे आगे चलते हैं कि वो ना किसी का बाप है ना किसी का। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को तख्लीक इंसान के जो मुख्तलिफ बताए हैं तरीके, मतलब तरीके से मुराद के अंदाज बताए हैं, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर माँ बाप, हज़रत हवा को पैदा किया बगैर माँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर वालिद ने, और बाकी तरीका है वालिदैन। खुदा इन सबसे बेहतर है, अज़ल से है अबद तक है, अबद तक रहेगा या अबद तक है, बस है खुदा है, खुदा था नहीं खुदा है, खुदा रहेगा भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जमाना बदलेगा नया दिन आएगा, खुदा है, हम हैं या नहीं है नहीं खुदा है, ठीक है। हर चीज में फना होना है, खुदा ने बाकी रहना है, और ये जमाना एक दफा यानी कि आएगा कि जब इस कायनात की हर चीज दोबारा वैसे की तरह फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और सिर्फ तब अल्लाह पूछेगा किधर रहे वो बड़े बड़े सूरमा जो गली में टेंट लगा के रास्ता बंद कर दिया करते थे। ये इन सूरमाओं की बात करो ना, हमारे आसपास में बड़ों की तो बात ही नहीं कर रहे, जो हम आसपास आजकल देखते हैं कि गाड़ी आ रही है 4-5 गाड़ियां, तो सिग्नल बंद कर दो, रास्ता रोक दो, फला बंदे का रास्ता रोक दो, फला बंदे की तरक्की के रास्ते में जो है ना रुकावटें खड़ी कर दो। ये कहाँ है, किधर है आज इंसान का वो गुरूर को तकब्बुर, कहाँ है उसकी खूबसूरती, कहाँ है वो ब्यूटीफुल, कहाँ है वो हैंडसम जो दुनिया को रोक रहा था, ये कर रहा था, किधर है जो लोगों की तलफियां कर रहा था, जो जमीनों में कब्जे कर रहा था, जो लोगों के हुकूक तल्फ कर रहा था। तो क्या है कि ना तो वो अब जब हम उसका साबित करेंगे कि उसका कोई बेटा है, फिर तो हमें बहुत सी चीजें और साबित करनी पड़ जाएंगी, सही है, हमें बहुत सी चीजें और साबित करनी पड़ेगी। अगर हम उसको किसी का बेटा माने तब भी हमें उसकी बहुत सारी चीजें साबित करनी पड़ती। तो पहले खुदा के इस तसव्वुर को मजबूत करना है, समझना है कि खुदा एक है, खुदा वाजिबुल वजूद है, खुदा की जात और सिफात में उसका कोई भी शरीक नहीं है। रखिए ना ज़हन के अंदर। अब आपको मैं कह रहा था ना कि जब आप खुदा के तसव्वुर को समझेंगे तो फिर आप नीचे वाले लोगों का तसव्वुर समझेंगे। अब आपको ये भी बता दिया गया कि ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं, इसमें अगर हम खुद समझेंगे कि फ़लाँ बंदा भी नुकसान पहुंचा सकता है, नफ़ा पहुंचा सकता है, तो ये तो शिरक हो जाएगा, होगा नहीं होगा? वो खुदा कह रहा है कि उसके अलावा कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर और मैं किसी और को मानूं कि हाँ मुझे उसने नफ़ा पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, तो फिर तो शिरक होगा नहीं होगा? ये अनजाना शिरक तो नहीं कर रहे हम लोग, या जानबूझ के शिरक कर रहे हैं क्योंकि हमें खुदा के तसव्वुर की तरफ तुम लोग गए ही नहीं है कभी। तो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात, इन दोनों में उसका कोई शरीक नहीं है। पहला अकीदा मुसलमान का ये होना चाहिए, अहले ईमान का ये होना चाहिए। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूं
کہ شیطان سے بھی نا ایک کسی بزرگ نے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں سجدے کے لائق خدا کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ ولی جو تھے وہ تو گھبرا گئے کہ یہ تو توحید کا اس سے بڑا لمبردار اور کون ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو خدا کو ایسا مانتا ہوں۔ تو فوراً ان پر اسرار کھلے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا تھا نا، تو تم کر لیتے۔ تو ہم تو ویسے نہیں بن رہے آج کل، ہاں اللہ ہے اس کی مانو، نہیں اس کی نہیں مانیں گے، مانیں گے اپنی خواہشات کی، ہے نا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوئی بول سکتا ہے ہم میں سے میں اللہ کو نہیں مانتا؟ نہیں، اللہ کو تو مانتے، لیکن کر کے نا آگے اپنی خواہش کر دیں گے، لیکن کر کے اپنے گناہ کو چھپائیں گے، لیکن کر کے اپنی مجبوریاں بتائیں گے۔ بس وہ کیا کریں جی، رشوت لینا مجبوری ہے ہماری، کیا کر رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ ایک ہے، تو یہ تو زبانی ماننا ہوا، شیطان کی طرح ماننا ہوا۔ شیطان سے ذرا کون جانتا تھا اللہ کو، مطلب اس کی، لیکن دیکھیں مات کھا گیا نا وہ اسی چکر کے اندر کہ اللہ کو بھی ماننا ہوتا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہوتا ہے۔ اور اب جب اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مجھے میرا رب حکم دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں اس بات سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم لوگ اپنے تکبر میں غرور میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ اور خدا کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں، سخت ناپسند ہیں۔ تکبر تو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، بڑا بول خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، وہ بندہ اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس نے غلطی کر ڈالی ہے۔ تو خدا کی ذات اور صفات، یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے جس سے ہم خدا کو، جسے ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں، خود کو اہل ایمان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کو، یہ دیکھیں ذرا سوچیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جاتی تھی صرف اسی بات پر نا کہ وہ خدا کو ایک مانتے تھے، خدا کو ایک مانتے تھے، اسی بات کی، باقی وہ کسی اور کو، لیکن خدا کو ایک، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں بھائی میں خدا کو ایک مانتا ہوں، وہ کہتے تھے میں خدا کو ایک مانتا ہوں جس کو تم خدا مانتے ہو خدا نہیں ہے، جس کو تم خدا مانتے ہو۔ وہ کہتے میں جاب کرتا ہوں، یہاں کسی کا جاب کرتے تھے نا، ملازم تھے، غلام تھے، کہتے میری مجبوری ہے یا رسول اللہ میں خدا کو ایک نہیں بول سکتا جب تک میری یہاں جاب چل رہی ہے، تو جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو پھر میں خدا کو ایک بولوں گا۔ نہیں، کیونکہ خدا کی ذات کے سامنے باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ وہ جذبہ اور وہ اخلاص اور وہ محبت جو ہمیں خدا سے نہیں ہو پاتی، وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ جب ہم خدا کا تصور ہی واضح نہیں کرتے اپنے دل اور دماغ کے اندر۔ تو اب آپ نے یہ جانا کہ خدا واجب الوجود ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا ایک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اور خدا کا باپ بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے تو آپ نے واجب الوجود کی بات کرنی ہے، عقل والی بات کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ اچھا اگر شریک ٹھہراتے ہو تو خدا کی یہ صفات ہے، تمہارے جس کو تم خدا مان رہے اس کی صفات ذرا بتاؤ، کیا وہ میچ کرتی ہیں اس کے ساتھ یا نہیں کرتی؟ جب آپ کو خود اپنے خدا کا تعارف ہوگا تو آپ اسی انداز سے بتائیں گے نا کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اور کیا ہے؟ بس ایک ہے۔ کہاں ہے بھئی؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہاں ہے، کیسا ہے۔ عقل احاطہ نہیں کر سکتی اس کا، اور عقل احاطہ کیوں نہیں کر سکتی اس کا یہ بھی بتائیں اس کو کہ عقل کیوں احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ عقل کے پاس خود جواب ہے اس بات کا، کیونکہ عقل خود سب کی متغیر ہے۔ عقل کو ایک جگہ ٹھہرا دو پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ چاند ٹھہرا ہوا، لوگ سمجھ رہے ہیں چاند کیسا ہے، سیارے ٹھہرے ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں سیارے کیسے ہیں۔ عقل تو خود متغیر ہو رہی ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں ہے ہی نہیں، اور جس میں ہے وہ بھی پل بدل رہی ہے، ہر 2 سال بعد عقل اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک تو یہ انسان کے اندر اپڈیٹ ہو رہی ہے، پھر یہ کہ مجموعی طور پر بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے،
ابھی کوئی مردہ زندہ ہو کے آ جائے 400 سال پہلے والا، وہ تو ATM کارڈ دے کے پریشان ہو جائے گا. یہ کون سی مشین ہے اس میں ATM کارڈ پیسے آ رہے ہیں باہر، ہے نا. قارون کے خزانے تھے، وہ اونٹوں کے اوپر اس کی چابیاں جایا کرتی تھی اس کی. ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، پیسے پڑے ہیں اس کے اندر. وہ حیران ہو جائے گا یہ کہ کون زمانہ آ گیا بھائی، مسلمان یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ زندہ ہو جائیں آج اور دیکھیں بیت اللہ کی شان و شوکت، دیکھیں کتنے حیران ہو جائیں گے. تو کیا ہے، عقل اپڈیٹ ہو رہی ہے، عقل اپڈیٹ ہو رہی ہے. تبھی تو منکرین خدا بھی پیدا ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن چونکہ خدا ساتھ ساتھ جو مخلصین ہیں اور جو اس کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، نواز رہا ہے، عطا کر رہا ہے. تو ان کی بھی عقل کیا ہو رہی ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو پھر وہ خدا کا تعارف مزید نئے انداز سے کھل کے سامنے آ رہا ہے. یہ جو تعارف جو ہم خدا کو جانتے ہیں، اگر خدا کا تعارف مکمل ہو چکا ہوتا تو پھر تو خدا کب کی قیامت ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یعنی کہ یہ جو سمندر ہے یہ سارا کا سارا خشک ہو جائے گا، لیکن تمہارے رب کے جو کلمات ہیں نا وہ خشک نہیں ہوں. اتنا اس کا تعارف ہے. یہ تو میں 4 لفظوں میں، آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں اس کو بیان کرنے کی، بس سمرائز کرنے کی، یا میں خود نہیں جانتا، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کم از کم میرا راستہ تو اس طرف جائے. کم از کم میرا راستہ تو اس طرف جائے کہ ہاں میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ یہ خدا رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے عقیدہ اہل ایمان کا، کہ وہ جس کو خدا مانتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے خدا نہیں مانتے اس کو. میں کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا آنکھیں بند کر کے، خدا تو بڑی بات ہوئی نا. میں نہیں مانتا، میں کسی کو اپنے رشتہ دار نہیں مانوں گا. نہیں، یہ کہاں سے آگے بھائی، ہمارے رشتہ دار ہیں. میں کسی کو پڑھا لکھا نہیں مانتا، پاکستانی نہیں مانوں گا جب شادی کارڈ نہیں دیکھوں اس کا میں تو، اور میں خدا کو مان رہا ہوں بس. نہیں، خدا کو بھی میں نے اس کا تعارف حاصل کر کے، اب اس کا تعارف حاصل کرنے کا میں نے صرف طریقہ بتایا اب. اور طریقہ یوں ہے کہ اس کی ذات کو سمجھیں، اس کی صفات کو سمجھیں، اور اگر پھر سمجھ میں نہیں آ رہا نا پھر اپنے آپ کو دیکھیں. انسان اپنے آپ پہ غور کرے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب آپ دیکھیں کہ میرے اندر کتنی سوچیں چل رہی ہیں، میں کتنا متغیر انسان ہوں. میں کہاں تھا، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں نے ایک دن مر جانا ہے، پھر میں نے کہاں چلے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی خالق تو ہے نا. اب بیٹھے بیٹھا یہاں سے کوئی گلاس نکل کے آ جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا نا. اگر آئے گا بھی مطلب کسی نے رکھا ہوگا نا یہاں پر. میں اپنی تاریخ پیدائش سے پہلے دنیا میں وجود ہی میرا نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا. پھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ اچھا بچوں کی ولادت اس طرح ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا تو میری تو پیدائش اس طریقے سے ہوتی ہے. یہ کیسے بدل رہا ہوں میں، رنگ بدل رہا ہوں، اور ہر روز بدل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے. مجھے آج ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور کل سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے دل و دماغ کو پھیرنے والا بھی ہے، ہدایت دے رہا ہے مجھے، کوئی مجھ سے کوئی نیکی کا کام کروا رہا ہے. جیسے ہم گئے، کوئی بندہ مل گیا، ہم نے اسے چائے پلا دی، نیکی کا کام ہو گیا. تو اپنے اوپر غور کریں تو خدا کا تعارف کیا ہو جائے. اب خدا نے کیا احسان کیا ہمارے اوپر. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف، انبیاء کی طرف آ جاتے ہیں. اب خدا نے کیا کیا کہ خدا نے انسان کو زمین پر اتارا، عقل سے تو اس کو نوازا، اتنی ساری عقلی مشاہدات سب اس کے سامنے رکھے، نشانیاں اس کے سامنے رکھی، لیکن انسان تو گمراہ تھا. ٹھیک ہے نا، اندھیروں میں تھا. پھر اس نے کچھ یوں سمجھے کچھ سپر قسم کے انسان زمین پہ بھیجے اس نے، جو کہ صلاحیتوں میں، تخلیقی صلاحیتوں کے اندر، پاورز میں ان سے زیادہ تھے. آج کل کی زبان سمجھا رہا ہوں میں آپ لوگ. ٹھیک ہے، ان کو بھیجا. پھر انسان چونکہ گمراہی میں تھا تو اس کو بتایا کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے. اب یہ جو انسان تھا نا، اب دیکھیں پہلے زمین پر 10 لوگ موجود ہیں اور ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے. 11واں انسان آتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہاں غروب ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، چاند ہے، آسمان ہے.
وہ بولتے ہیں ہاں اچھا پہلے دیکھ وہ بھی رہے، پہلے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ آ کے ان کو صرف کیا کر رہا ہے، اس احساس دلا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، دیکھو اس کو اس طریقے سے دیکھو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بندہ ان سے زیادہ افضل ہے. میں عقل کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. پہلے سے لوگ زمین پر موجود ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف نہیں دیکھ رہے یا ان کا دھیان نہیں جا رہا اس طرف. تو خدا اپنے بندے بھیج رہا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ دیکھو تم زمین پر کیوں آئے ہو. ہمیں نہیں پتہ نہیں، پیدا ہو گئے، امی ابو بہن بھائی ہیں، پیدا ہو گئے، بس کیوں آئے ہو زمین پر؟ تم نے مرنا بھی، ہاں لوگ مرتے بھی ہمارے سامنے، کیوں زندگی ہے، کیوں موت ہے، یہ نہیں پتہ. اب جو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اب جو انسان ان کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہے، کیا یہ انسان ان سے صلاحیتوں میں آگے ہوا نا؟ تبھی تو وہ احساس دلا رہا ہے اس کو. اگر وہ بھی انہی میں جیسا ہوتا، اگر وہ بھی انہی جیسا ہوتا تو وہ بتا سکتا تھا ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جیسا نہیں ہے، وہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. ان سے کیا ہے؟ صلاحیتوں میں، منصب میں ان سے مختلف ہے. تبھی تو وہ بات وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اسی معاشرے میں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ 11واں انسان ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے آسمان سے، یا زمین پھٹتی ہے اس سے نکلتا ہے، یا پہاڑ پھٹتا ہے اس سے نکلتا ہے. وہ انسان بھی انہی انسانوں میں اسی طریقے سے پیدا ہو کر پرورش پاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے سوائے چند کاموں کے. کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، شادیاں کرتا ہے، رشتے کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ ہوتا انہی میں سے ہی ہے. لیکن صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ ان جیسا نہیں ہوتا. پھر وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو جگاتا ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جگاتا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ طور پر ایک انسانی عقل کے مطابق ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے. سلسلہ شروع ہوتا ہے کس چیز کا؟ وحی کا. وہی اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے. 20 لوگوں کے سامنے بھی اس پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور اس تک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ پیغام تم نے اب زمین والوں کو دینا ہے. اب اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ اس انسان کے کریکٹر کے ذریعے سے اس کا مقام جو ہے وہ معاشرے میں بنایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ ایسا ہے، اس نے کبھی شراب نہیں پی، اس نے کبھی زنا نہیں کیا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی خیانت نہیں کی. اب وہ اس بندے کا مقام ویسے ہی سوسائٹی میں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان جو ہے ان کو غیر معمولی خبریں دینا شروع کرتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری، غیب کی خبریں. اب ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جنت ہے. اب ہمیں پتہ جنت ہے؟ نہیں پتہ. ہاں سنا ہے نا، کسی نے بتایا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، کسی نے بتایا، خدا ہے، کسی نے بتایا، خدا ہے. ان سب چیزوں کو کیا نام دیا گیا؟ غیب کا نام دیا گیا کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ. یہ سب چیزیں غیب ہے نا ہمارے لیے. تو خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، ہم نہیں جانتے قیامت کا دن کیسا ہوگا. لیکن وہ انسان آ کے ہمیں نشانیوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ کوئی زندہ کیوں ہوتا ہے اور مرتا کیوں. تو نبی کو، ایسے انسان کو نبی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں لے کر زمین پر باقاعدہ طور پر آتا ہے. ذمہ داریاں لے کے ہم بھی آئیں، لیکن ہماری ذمہ داریوں کا تعلق اپنی ذات تک ہے، اپنی ذات تک ہے. ٹھیک ہے، کچھ حقوق ہیں جو ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ادا کرنے ہوتے، لیکن نبی کی پوری امت ہوتی ہے، اس نے ان سب کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس نے ان سب کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ غلط ہے، تم جس طرف جا رہے ہو یہ نہیں. تو وہ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. یعنی کہ اب اگر وہ بھی آ کے وہی باتیں کر رہے، میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، بالکل سنی ہوئی ہیں آپ نے ان سے، صرف یہ کہ میں اس کو دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں. میں اس کی نئی بات نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ.
نبی آ کے نہیں بات کرتا، غیب کی خبر دیتا ہے، دیکھو اس طرح ہوگا، دیکھو اب یہ حکم تم نے ماننا ہے، یہ والا کام تم نے کرنا ہے، یہ والا کام تم نے نہیں کرنا. تو یہ ہو گیا. اب اگر کوئی کہے نا کہ میں نبی ہوں، میں نے آپ کو کیا کہا، ٹھیک ہے ہم تلوار لے کے اس کے پیچھے نہیں مریں گے، تلوار لے کے اس کے پیچھے گولیوں سے نہیں مار دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، انسان ہے، بہک گیا بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، بھنگ پی لی ہوگی اس نے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بٹھائیں، پوچھیں کہ پہلے بتاؤ کہ نبی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، نبی کی ڈیفینیشن کیا. نبی کیا کرتا ہے، غیب کی خبریں بتاتے ہیں. چلو معنی لفظی معنی پہ جاتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والا. آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو اس وقت دنیا میں لوگوں کو پتہ نہ ہو. اب غیب کی خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب خدا ہے کہاں ہے، دیوار کے پیچھے کی بات نہیں ہے. غیب اگر میں یہاں، وہ تو ہر ایک کے لیے مختلف غیب ہے نا. میرے لیے یہ دیوار ہے، آپ کے لیے یہ والی دیوار ہے. اس دیوار کا پر ابھی اس بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ میرے لیے غیب ہے نا، میں نہیں دیکھ رہا اس کو. آپ کے لیے تو غیب نہیں ہوا، صحیح ہے، لیکن خدا کا غیب ہونا وہ سب کے لیے ہے. جنت اور دوزخ کا غیب ہونا تو سب کے لیے ہے نا. اگر کوئی کہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جی مکہ میں اس وقت روڈ پہ کون سی گاڑی چل رہی ہے، تو ٹھیک ہے بتا دیا، کون سی بڑی بات ہوگی. کم از کم وہاں جو 20,000 لوگ بیٹھے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، تو غیب تو نہ ہوا. یہ غیب وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے غیب ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہوتا. خدا کا جب تعارف جب انبیاء کرواتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے دیکھو ان 20 لوگوں نے دیکھا ہوا ہے خدا کو، یا اس فلاں علاقے کے لوگوں نے جو ہے نا خدا کو دیکھا ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا ہے. اب وہ اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہوتی ہیں ان سب کا ایک ہی حال ہوتا ہے، سب کو نہیں پتہ ہوتا. غیب جنت دیکھی، کسی شخص نے کہا کہ ہاں آپ نے جو بتائی جنت وہ ذرا 10 مرلے کی تھی، آپ جو بتا رہے ہیں وہ 20 مرلے کی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بات ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے اس کا. یہ ہوتا ہے غیب، بہت آسان ہوتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ لڑ پڑتے ہیں اس معمولی سے مسئلے کے اوپر. معمولی سا مسئلہ ہے بالکل، کیونکہ جب ڈیفینیشن معلوم ہو نا، میں بولوں یہ کیمرہ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں یہ کیمرہ ہے، مانیں گے آپ کیمرہ ہے؟ نہیں مانیں گے. کیمرہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں آتا یہ، ٹھیک ہے. تو نبی کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ نبی کیا کرتا ہے، نبی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ اگر وہ کوئی کہے اس کو، وہ خود بخود اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں ڈیفینیشن پر ہی پورا نہیں اتر رہا. مرد کو برقع پہنا دو لڑکی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا. کہ نہیں میں دیکھو یہ وہی والی چیز ہوتی ہے. آپ نے کہہ دیا بھائی اتنے فلاں نے جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا، اعلان کر دیا تو اچھا چلے ٹھیک ہے، اس سے پہلے پوچھو نبوت کو سمجھتا بھی ہے نہیں سمجھتا. اس کی مثال میں چھوٹی سی مثال دوں، دنیا کی مثال کے طور پر. اگر آپ سے کوئی یا کوئی جا کے کسی سے پیسے مانگے جائے، مجھے ذرا 20-30 کروڑ روپے چاہیے، آپ 20-30 کروڑ قد تو دیکھو اپنا. مطلب ہم بندے کو بات کے ذریعے سے جانچتے ہیں ہے نا. بھائی میں نے میرے ٹاؤن میں جو ہے میں نے 50 کروڑ کی جگہ لی ہے، تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پہلے بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے نا اس کا قد ہی نہیں ہے اتنا، اس کا قد ہی نہیں ہے. یہ بات بہت بڑی بات کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی اعلان نبوت کرے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اچھا اگر آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں تو نبوت کی کون سی نشانیاں ہیں آپ کے اندر. فقط کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، فقط کہہ دینے سے تو. اور پھر جو اس کے 4 پیروکار بنیں گے ان سے پوچھیں گے اچھا بھائی اگر آپ ان کو نبی مانتے ہو کس بنیاد پر نبی مانتے ہو، کیونکہ نبی کی ڈیفینیشن تو ہمیں ملتی ہے اور وہ ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے کہ کیا ہے کیا نہیں. ہم تو صرف اس کی لفظی معنی پر جا رہے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والا. اور پھر ہم غیب کی بات کرتے ہیں کہ غیب کیا ہے، جو سب کے لیے غیب ہو، جو کسی 2-4 کے لیے غیب نہ ہو، 8-10 کے لیے غیب نہ ہو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو متعین فرماتے ہیں اور یہ آتے ہیں زمین پر اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا مقصد حیات بتائیں، پریکٹیکلی بتائیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اتنا باتیں کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے. وہ پھر کر کے دکھائیں گے، زندگی گزار کے دکھائیں گے،
قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ کر کے دکھائیں گے، جنگ کیسے لڑی جاتی ہے کر کے دکھائیں گے، 10 بیویوں میں کیسے توازن پیدا کر کے رکھا جاتا ہے کر کے دکھائیں گے آپ، اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے کر کے دکھائیں گے، بھوکے پیٹ رہ کر تبلیغ کیسے کی جاتی ہے کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ خالی ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اچانک سے کہتا ہے لوگوں خدا کو ایک مانو، اور آج 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ٹھیک ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ اس وقت حضور اکیلے کھڑے ہوئے تھے نا، لوگوں کو بلایا میری بات سنو خدا ایک ہے، لوگوں نے کیا ہو گیا؟ وہ نبی پریکٹیکلی بتاتا ہے، قرآن تھیوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات پاک ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ وہ آئے اور جمعہ کا بیان کر کے نہیں چلے گئے، پل پل لوگوں نے ان کو دیکھا، کتنا دیکھا ہوگا سوچیں تو صحیح، کتنا لوگوں نے، کوئی کسی کو نبی مانے، ہم کسی کو استاد مانتے تو کتنا نوٹ کرنے بتاؤ، دیکھیں اسے پڑھاتا کیا ہے، ہم لوگ کتنا نوٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کوئی غلط جملہ منہ سے نکل جائے، اس کے غلط بات نہ کر دے اچانک سے، اچھا دیکھو استاد صاحب نے کیسی بات کر دی۔ نبی کو کسی نے بولا پوری زندگی میں کہ آپ تو نبی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بولا، کیونکہ وہ نبی تھے، سامنے لوگ، اور وہ ایسے لوگ عرب کے لوگ جو کسی کو اس طرح مانتے ہی نہیں تھے، بہت جاندیدہ لوگ تھے، دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، غور و فکر کرتے تھے جا کے کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، نہیں انہوں نے نہیں مانی کبھی بات۔ تو انہوں نے جب نبی مانا تو ایسے نبی نہیں مانا، انہوں نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے نبی مانا، اور پھر ان کی صفات کو، ذات کو سامنے رکھ کر پھر کیا ہے نبی مانا۔ تو اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے نبوت کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی کہ آپ کے خیال میں اگر نبوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو جب وہ نبوت کی، وہ ایک ہی کام کرے گا، وہ نبوت کی ڈیفینیشن ہی غلط بتائے گا آپ کو، تو بس ٹھیک ہے، تو اپنے آپ جو سمجھنا سمجھو، کیا کریں گے تمہیں؟ پریکٹیکلی بھی اس کو بتانا پڑے گا نا کہ وہ نبی ہے، اللہ پریکٹیکلی بتانا پڑے گا نا، یا فقط زبانی کہنے سے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پریکٹیکلی آج کے زمانے میں، آج کا یہ زمانہ نا، یہ تو بہت بہترین زمانہ چل رہا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو ہر چیز پروو کرنی پڑتی ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو سنتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی کو جاننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھے۔ تو نبی کا کہ ہم جو کمالات اور معجزات بتاتے ہیں وہ حضور کے ساتھ خاص تھے، حق ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میرا اسٹوڈنٹ آج کا ہے، میں نے اس کو آج کی بات بتانی ہے کہ آج اگر کوئی اعلان نبوت کرتا ہے تو ہم فقط عقل کی بنیاد پر، حضور کی زندگی کی تو میں تو بات کی بات کرتے ہیں، پہلے عقل کی بنیاد پر ہی اس کو دیکھیں گے کہ کیا وہ عقل کی بنیاد پر صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ غیب کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وحی کا جو میں نے بات کی نا، میں آج ایک صرف کی بات کروں نبی کی، کہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں آ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب یہ بتاؤ، اب یہ بتاؤ، اب یہ بتاؤ، اب یہ حکم نازل کرو، جو نازل ہوا ہے اب اس کو امپلیمنٹ کرو اس حکم کا، تب جا کے وہ نئی بات آتی ہے، لوگوں نے فتح حاصل کی، لوگوں کو کی جو ہے مرادیں بر آئیں، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں جو بات آ رہی ہے وہ اثر بھی کر رہی ہے، جو بات آ رہی ہے وہ فائدہ مند بھی ثابت ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ مزید پختگی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم انبیاء کے باقی نشانیاں، جو ڈیفینیشن کا باقی حصہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور باقی چیزوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی اور ان کو بھی سمجھیں گے۔ جی سوال یہ ہے کہ جیسے تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا تھا، تو 1200 صحابہ نے اپنی جان تو دی تھی، لیکن کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کوئی اپنی ایویڈنس دو کہ آپ نبی ہو، تو اس لیے مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس سے آج کے زمانے میں کیوں پوچھا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ آپ نے کفر کیا، آپ نے کیوں پوچھا جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ زمانہ مختلف ہے، وہ زمانہ مختلف تھا، یہ زمانہ مختلف ہے۔ اس زمانے میں، آج کا جو زمانہ ہے نا، وہ اس طرح کا زمانہ ہے کہ اگر آپ جا کے کسی کو اسی کی بات پہ جا کے
اس طرح جنگ کریں گے تو آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھو اور بات کرو، نیگوسیشن کرو، بات کرو، بات کو سمجھاؤ. نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا کیمرہ دیکھ لیں. پہلے جب کیمرہ آیا فتوے لگ گئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. آج سب سے زیادہ چینل علماء حضرات کے ہی ہیں. صحیح ہے. کیا ہے کہ ہمیں ہر کام زمانے کے حساب سے کرنا ہے. آج کا زمانہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ بندے کو ٹائم دو پروو کرنے کے لیے. ہمیں اس میں بات کرو، اس سے بغیر بات سنے، بغیر بات سمجھے، کیونکہ ایک لحاظ سے بے یقینی اتنی بھی پھیل گئی کہ اگر کوئی میری پوسٹ کے نیچے لگا دے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، تو کوئی مجھے آگے گولی مار دے گا. کوئی پوچھے گا بھی نہیں مجھ سے کہ بات میں نے بولی ہے یا نہیں بولی ہے. یہ زمانہ ایسا ہے نا. تو وہ جو زمانہ ایسا تھا وہ ابتدائی زمانہ تھا. حضور ابھی پردہ فرما گئے تھے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا حضور کا جانشین ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. ان کا معاملہ الگ ہے. ان کا معاملہ تو پاگل پن والا ہے نا. ان کا معاملہ جو ہے، ان کا معاملہ پاگل پن والا نہیں تھا. ان کا معاملہ تھا سیاسی طور پر اس اسلام پر جو ہے نا قبضہ کرنا. یہاں والا جو معاملہ ہے یہ پاگل پن والا معاملہ ہے. اچانک سے کسی کو جوش چڑھ جاتا ہے ہاں میں نبی ہوں. وہ والا انہوں نے دیکھا بھائی اسلام تو پھیل رہا ہے، عرب میں پھیل رہا ہے، چلو میں اعلان نبوت کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو محمد جو رسول اللہ تھے وہ صرف بادشاہ نہیں تھے یا وہ پھر حکمران نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی بھی تھے. تو مجھے اگر اس پورے پر قبضہ کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو اللہ کا نبی ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اس نے اعلان نبوت کیا. تو اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. 100-200 سال بعد کسی نے اعلان نبوت نہیں کیا. لوگوں نے ڈائریکٹ حملے کیے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے. اصل مسئلہ ان کا تھا کہ ہم اس پورے علاقے پر قبضہ کریں یا یہ پوری جو اتنی بڑی مملکت ہے یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اور آج کا جو زمانہ ہے وہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ کہ اگر آپ لوگوں کو گولیوں سے اڑائیں گے تو پھر 4 اور کھڑے ہو جائیں گے. 4 اور کھڑے ہو جائیں گے. آج یہ ہے کہ اگر میں کسی کو بات سمجھا دوں نا تو لوگ خود بخود مان لیتے ہیں. میں ایک بندہ گیا کرونا کی ویکسین لگوا کے آیا، 2 دن لوگوں نے دیکھا نہیں مرا بھائی، ایک اور گیا، پھر ایک اور گیا، کرتے کرتے لائن سے لگ گیا سارے کے سارے، نہیں مرے بھائی، لگ گئے نا، پروف ہوا تب لگ. ان میں ایک بھی مر جاتا پیچھے ہو جاتے ہیں. آج کا زمانہ ایسا. آج کا زمانہ ڈنڈے کا نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پر آپ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو بات کرنے کا حق نہیں دیں گے. آج کے زمانے میں اگر آپ اسلام کے خلاف بات کرنے والوں کو باتوں کے ذریعے سے، دلائل سے جواب نہیں دیں گے نا، آپ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. آج آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اس کی بات کا کہ ہاں عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی جواب ہونا چاہیے. اگر آپ ڈائریکٹ جنگیں کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں کے ساتھ تو پھر وہ بہت مطلب عجیب سی ایک وہ ہو جائے گی کہ گویا کہ آپ لوگ کمزور ہیں، آپ کے پاس بات کا جواب نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ مسلمہ کذاب نے بھی جنگ کی تھی آپ کے ساتھ. اس نے بھی جنگ کی تھی آپ کے ساتھ. آپ کیا ہوتا ہے ایک بندہ اٹھاتا ہے گولی اٹھا کے 4 بندے کو مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ جنگ نہیں ہوتی، قتل ہوتا ہے، جنگ نہیں ہوتی. اس وجہ سے آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ ایویڈنس کے ساتھ اس کو ثابت کیا جائے. وہ نہیں کر سکے گا. میں تو کہتا ہوں وہ تو کرے گا ہی نہیں. ڈیفینیشن سن کے چپ ہو جائے گا نا، یہ تو بات ہی غلط ہے. وہ پھر وہ کیا کرے گا، اصرار کرے گا. تو جب وہ اس کو نہیں کر پائے گا نا، لوگ اس کی طرف جائیں گے نہیں. اور جب ہم اس کو قتل کر دیں گے نا تو لوگوں کی ہمدردیاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی گستاخی ہوتی ہے نا تو ہم مسلمان ہی سب سے زیادہ اس کو پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر. یہ دیکھو ہمارے نبی کی گستاخی ہوگی، ہمارے نبی کی گستاخی ہوگی. پھر یہاں مظاہرے کرتے ہیں، وہاں جس نے گستاخی کی ہوتی ہے نا وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا جلاؤ اپنے آپ کو جلاؤ. صحیح ہے، تم صحیح کر رہے ہو بھائی، زبردست. کیوں یہاں میں نے لگا دیا، دیکھو میں نے نقصان پہنچا دیا ملک کو. 4 بندے چلے گئے، ایک بندہ ایک انسان کی جان چلی گئی، کہاں واپس آئے گا وہ؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے. تو ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں زمانے کے حساب سے بات کی جائے. اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ بیٹھیں، آرگیومنٹ کے ذریعے سے بات کریں، سمجھائیں، ڈیفائن کریں تو ہی کامیابی آپ کو ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام جو ہے انہیں علاقوں میں بھی زیادہ ہی پھیل رہا ہے نا، کہ جہاں پر دلائل کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے. ڈنڈا لے کے بات کرتے تو آپ دیکھ لیں پاکستان اور افغانستان میں کتنے مسلمان ہیں. آج آپ کبھی نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یورپ کا مسلمان جو نیا مسلمان ہے، کنورٹڈ مسلمان ہے،
وہ آپ کو اپنے آپ سے اچھا لگے گا، کیونکہ وہ اس بات سن کے سمجھ کے پھر اسلام کی طرف آئے. ہم سنی سنائی بات پہ اسلام کو موڑ کے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ.